الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد، گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور میرے پیارے بچوں، اللہ کی شان دیکھ، ایک طرف تو وہ ہو گیا کہ میدان باغ کے ساری جماعتیں، ساری لشکریں تتر بتر ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر واپس تشریف آور ہوئے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سلاح اتار چکے تھے اور تیاری فرما رہے تھے کہ ہلکا ہونے کے لیے ریفریشمنٹ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے غسل فرمائیں. اسی دورانیے میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو اپنے اسلحہ رکھ دیے ہیں جبکہ ہم ابھی تک مسلح ہیں اور حکم ہے کہ بنی قریظہ کی طرف جانا ہے. تو اللہ کا حکم لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ عصر کی نماز ان کے علاقوں میں پڑھیں گے. تو بنی قریظہ چونکہ عہد شکنی میں پیش تھے اور آخر الامر سبب بن گئے تھے کہ یہ جتنی بھی لشکریں ہیں ان کو مزید حوصلہ ملے، کیونکہ بنی قریظہ مدینہ منورہ کے باسی شمار ہوتے تھے، ان کی کافی طاقت بھی تھی، نفری بھی تھی، مال اور اسباب بھی تھے، اور انہوں نے اس لشکر پر کافی مال خرچ بھی کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آور ہوئے اور بنی قریظہ کا محاصرہ فرمایا. کافی دن تک، لیکن وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کفار و مشرکین کے لشکر کی مدد کی تھی، اب باری آ گئی کہ ان کو اللہ رب العزت نے ان کی قلعوں سے اور محکم فصیلوں اور چار دیواریوں سے نیچے اتارا. اور حالانکہ محفوظ بھی تھے، ان کے پاس وسائل کی برما تمام، تیاری مکمل، افرادی قوت بھی کافی تیز ہے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں اتنی روب ڈال دی کہ انہیں کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا بغیر اس کے کہ وہ ہتھیار پہن لے. تو آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کہ فریقاً تقتلون وتأسرون فریقا، ان کے لیے حکم ہوا کہ جو ان کی جنگی لوگ ہیں ان کو مارا جائے، گردن اڑا دی جائے، اور جو بچے ہیں اور خواتین ہیں انہیں رہنے دیا جائے، اور یہ کچھ کیا گیا. یہ ایک، اور ان کے مال ہستی اور جائیداد کا یہ ہوا کہ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، ان کی جو کچھ تھے اللہ رب العزت نے تمہیں دے دی بطور میراث. ان کی زمینیں دے دی، ان کی مل شہر دے دی، ان کے مال اور نقد جتنے بھی تھے سب کے سب دے دی. اور اس کے علاوہ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، ایک ایسی زمین بھی دے دی جس کا ابھی تک تم لوگوں نے وہاں پاؤں بھی نہیں رکھے تھے، اور وہ تھا خیبر. یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کا بھی حکم ہوا، اور تو اللہ پاک نے یہ کام کیا. ادھر لشکروں کو شکست دے دی، ادھر قریظہ کا صفایا کر دیا،
اس کے بعد خیبر تمہارے ہاتھ میں دے دی. یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے چند دنوں میں ہی فرما دیا. کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، کیونکہ اللہ رب العزت ہر کام پر قادر ہے، اور اللہ کی قدرت میں کیا بعید تھی. اور یہ ساری لڑائیاں آپ لوگ تو اللہ کے نام پر لڑ رہے تھے، آپ لوگ اللہ کے لشکر اور سپاہی بن کر میدان میں اترے تھے. تو اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے انہیں سیاہ رو اور تمہیں سرخ رو فرما دی، اور ان کی جائیداد، ان کے گھر بار، ان کے مال ہستی سب اللہ نے تمہاری ملکیت میں دے دی، اور اس کے علاوہ خیبر بھی عطا فرمایا. تو یہ ہوتا ہے اللہ کی مدد اور نصرت، اور اللہ کے لیے نکلنے والے ہمیشہ میدان کا فاتح ہوتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ